السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام میرے ویورز، تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ احباب کی خدمت میں ایک نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب ویڈیو کو دیکھ کر سن کر لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مصافحہ اور معانقہ۔ مصافحہ کے معنی ہے ہاتھ کی چوڑائی، یعنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا، اور معانقہ کا مطلب ہے کسی کو گلے لگانا۔ تو مصافحہ اور معانقہ سے متعلق چند مسائل دوست احباب آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے، یعنی جب ہم ایک دوسرے سے سلام لیں گے تو وہ سلام دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مصافحہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے، یعنی جو شخص سلام کر رہا ہے اور جس شخص سے وہ مصافحہ کرنا چاہ رہا ہے، دونوں نے آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ملانا ہے۔ پھر اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جمعہ یا نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنا اگرچہ سنت نہیں ہے لیکن درست ہے، بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، یعنی نماز جمعہ اور نماز فجر کے بعد مصافحہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اس حوالے سے بڑا اہم اور بڑا احتیاط والا مسئلہ یہ ہے کہ اجنبی جوان عورت سے مرد کو مصافحہ کرنا حرام ہے۔ اجنبی جوان عورت سے مرد کو مصافحہ کرنا حرام ہے۔ پھر اسی طرح اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی محرم یا بہت بوڑھی عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ اس حوالے سے ایک مختصر واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اپنی دودھ کی ماں سے مصافحہ کرتے تھے، یعنی حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رضاعی ماں سے مصافحہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ایک بوڑھی عورت کی اپنے ہاتھ سے خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر اس حوالے سے ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے کہ خوبصورت امرد لڑکے سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسا لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہو یا بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا اور اس کی داڑھی وغیرہ مونچھیں وغیرہ نہ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہو تو اس سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ علماء و مشائخ کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے۔ کیوں کہ حضرات صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کا بوسہ لیا کرتے تھے، چومتے تھے، تو اس لیے علماء چونکہ انبیاء کرام کے وارث ہیں تو صحیح العقیدہ جو علماء ہے ان کے پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح اس حوالے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں سے چموائے اور چومنے کے لیے کہے اشارتاً یا صراحتاً تو اس شخص کے ہاتھ چومنا منع ہے۔ آج کل آپ احباب نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کئی ایسے نام نہاد پیر ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی شخص ملنے جاتا ہے تو خود ہی اس طرح ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو خود اپنے آپ کو چومنے کے لیے کہے یا کسی طرح کا کہ اس کی حرکات سکنات ایسی ہوں کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ وہ شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، تو ایسے شخص کے ہاتھ چومنا جو ہے وہ منع ہے۔ پھر اسی طرح اس حوالے سے ایک اور اگلا مسئلہ ہے کہ مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ چومنا منع ہے، کہ جب کسی کو مصافحہ کریں گے کسی کے ساتھ تو اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے وہ نہ چومے جائیں۔ اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو پیار سے بوسہ لینا، چومنا جائز ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اپنی اولاد کا
سر چومنا جائز ہے، اپنی اولاد کے ماتھے پر بوسہ لینا جائز ہے۔ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ان کے جسم سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یوں ہی کسی کو سلام کرتے ہوئے رکوع کی حد تک جھک جانا یہ بھی حرام ہے۔ جب کسی کو سلام کر رہے ہوں تو رکوع کی حد تک جھک جانا، اتنا جھک جانا کہ جس طرح بندہ نماز میں رکوع کرتا ہے اتنا جھک جانا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ احباب ذی احتشام چند ایک مسائل تھے مصافحہ اور معانقہ کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل شرعیہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔